اور خاتون کا کیس آیا, ان کے میاں وہاں امریکہ میں دوسری شادی کر رہے تھے, وائف کی اجازت سے کر رہے تھے, تو وائف کے ڈیورس پیپر بنانے تھے پہلے انہوں نے. تو ان کی وائف نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نا فیک ڈیورس پیپر بنا رہے ہیں, اس میں ڈیورس لکھیں گے, لیکن وہ کہہ رہے میری نیت نہیں ہے مگر میں لکھوں گا تاکہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں, تاکہ میں یہاں شادی کر سکوں. جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں گے, یہاں شادی رجسٹرڈ ہو جائے گی, تو تمہیں بھی بلا لوں گا امریکہ. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا فیک ڈیورس لکھنے سے ڈیورس ہو تو نہیں جائے گی؟ میں نے کہا بھائی ہو جائے گی, طلاق تو طلاق ہے بھائی, مذاق میں دو یا حقیقت میں دو تو وہ تو ہو جاتی ہے. آپ بیوی کو مذاق میں بول دو بیگم آج سے تمہیں طلاق, تو بھائی وہ مذاق بھی حقیقت ہے, اس کا حقیقت بھی کیا ہے, کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے نا. تو اسلام نے اس میں مذاق نہیں رکھا کہ آپ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں آپ. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے شوہر جب اس طرح ڈیورس لکھیں گے تو سچی مچی میں آپ کو ڈیورس ہو جائے گی. انہوں نے اپنے شوہر کو کہا, ان کے شوہر نے بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کے چکر میں پڑنے کا, تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وکیل سے بولو ڈیورس پیپر بنائے, تم نے کیوں مولویوں کے چکر میں پڑ گئے. میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی اور پیپر بھی بن جائیں گے. اس طرح سے کریں کچھ گھما کے نا, یعنی اقرار نامہ بنائیں, جھوٹا اقرار نامہ. جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ تو اڑے ہوئے تھے نا اس پہ, تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ طلاق تو نہ ہو کم از کم. تو وہ ان کے میاں مان نہیں رہے, کہہ رہے لیے مولویوں کے چکر میں. وہ خاتون دیندار تھی بیچاری. پھر میں نے اس کو کہا, کہہ رہی ہے میرے شوہر مان نہیں رہے, میں ان کو کیسے سمجھاؤں. میں نے ان کا کہا کہ دیکھو مولویوں کے چکر سے نکلنا ہے تو پورا نکلو, پھر یہ آدھا آدھا نکلنا ٹھیک بولو نہیں. میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ پھر بیوی کے تکلف کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ تو مذہب کہتا ہے نا بیوی رکھو. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے بیوی اور گرل فرینڈ یہ کیا ہے اس میں, وہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا نا. پھر میں نے کہا پھر تو ویسے ہی کھڑے کھڑے طلاقیں دے دے آپ کو, پکی ڈھکا طلاق نامہ بنائے اور بولے ہاں میں نے دی ہے لیکن رکھوں گا, کسی کے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے. کیا خیال ہے کوئی روکے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور میں نے کہا یہ جو دوسرا نکاح کروا رہے ہیں مولانا صاحب آ کے نکاح پڑھائیں گے یا ایجاب و قبول اسلامی طریقے سے ہوگا, تو اس چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بولے کیا ضرورت ہے, بس بولو یہ میری آج سے وائف ہے, گورنمنٹ تو مان لے گی اس کو, یا پادری سے پڑھوا لو, اگر جہاں ریٹ سستے ہو وہاں پڑھوا لو جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ پادری کی فیس ہو سکتا ہے کم ہو, مولانا کی 10,000 ہوگی تو وہاں 5,000, یہ جو کم دے رہا ہے تو ہندو سے پنڈت سے کسی سے بھی. اور بول تو اس تکلف کی بالکل ضرورت, کیونکہ یہ تو علماء بتاتے ہیں, قرآن بتاتا ہے, حدیث بتاتی ہے نا, چھوڑو یہ ٹینشن ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ ایک اور تکلف ہے, اس سے بھی نکلو باہر. وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. اس سے اسپیس آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے, یہ فیملی پلاننگ والا تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں, بڑھ رہی ہے. خام کم ایک مردہ 6 فٹ کی جگہ گھیرے گا, پانی کا خرچہ ہوگا, نہلانے دھلانے کا, لوگ ٹینشن میں جائیں گے. مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے, کفن دے کے, دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف لٹایا جائے, اور یہ ساری چیزیں تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں. نماز جنازہ, کیا خیال ہے؟ یہاں تو جاپان میں بہترین سسٹم ہے کہ آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا, قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے. اس کی راکھ کیا کی, بوتل میں رکھی, ایک شیمپو کی بوتل میں پورا آدمی آ سکتا ہے. وسیم بھائی, غفار بھائی پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں. تو پورے چودھری صاحب آ سکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں. بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا, اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودھری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں. وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دو, کیا خیال ہے؟ بلکہ میں نے کہا اس تکلف, کیونکہ عقل سے اگر سوچو, مذہب کو ہٹا دو, اللہ رسول کو ہٹا دو, تو پھر عقل تو کہتی ہے, اس سے بھی آگے جاتی ہے, عقل کہتی ہے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا, اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کا گوشت کاٹو, فل آف پروٹین ہے, انسانوں کو دعوت میں کھلا دو. اب تو یہ تو گیا نا, کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھائی کھا لیں اس کا گوشت. عقل ہے نا, عقل. اور میں آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں, ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. یہ ذہن میں رکھو آپ, ان کا اینڈ یہی ہوگا. ہر چیز میں عقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ, ختم. اور لوگ پھر دیکھنا وصیت کر کے جائیں گے کہ مجھے, جیسے آج وصیت کرتے ہیں میری آنکھیں وسیم کو دے دو, یہ والی ناک اس کو دے دو فلاں, کل وصیت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا, تو میرا گوشت بھوکوں کو کھلا دو. غریب ملکوں میں
डब्बों में तकसीम करके भेज दो, किसी के काम तो आ जाएगा। तो मजहब को आपने मेरे भाई अगर निकाल दिया ना तो एंड आपका ये अंजाम है फिर। तो वो मैंने उस खातून से कहा अपने मियाँ को बोलो कि अभी से वसीयत कर दें, मेरे मरने के बाद मेरे गोश्त को अफ्रीका के गरीब मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए। बहुत शौक सिखाएंगे उनको, बताओ नहीं कि गफ्फार भाई का या किसी सत्तार भाई का गोश्त है, उनको बताओ प्रोटीन है, तुम्हें खाने से मतलब है, आम गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत से इलाकों में कहत पड़ा हुआ है, वहां गोश्त नहीं है, फौरन अगर काट दिया जाए तो वो फ्रेश रहता है, वो तो थोड़े दिन के बाद कीड़े वीड़े पड़ते हैं ना उसमें, चंद घंटों के बाद। तो मैंने कहा ना गुस्ल के तकल्लुफ की ज़रूरत है, ना जनाजे के तकल्लुफ की ज़रूरत है, ना कब्र की ज़रूरत है, ये तमाम तकल्लुफ़ात से मुफ्ती साहब ने क्या कर दिया है आपको फारिग। ये ठीक नहीं है कि आधा इस्लाम और आधा कुफर, ना ये नहीं चलेगा, ये मुनाफकत है। इसको दुनिया में कोई भी हलाल नहीं समझता कि जब तलाक का मसला आ रहा है तो मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जनाजे का मसला है तो मौलवियों के चक्कर में ही पढ़ना है, गुस्ल भी हो, कब्रिस्तान में दफन भी हो, तमीज से कबाब बना के। देखो वो पारसी लोग तो मैयत बाकायदा गिद्ध को खिलाते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लें, वो कहते हैं भाई किसी के काम आ जाएगी, किसी परिंदों के, इंसानों को नहीं खिलाते, खिला देते लेकिन खाने के लिए इंसान तैयार नहीं होते ये। तो वो पारसी क्या करते हैं, जब कराची में तो होता था, ये आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, मैयत को लेटाया, काटा उसको चाकू छुरी से और गिद्धों को खिला दिया। गिद्ध पेट भर के खाते हैं, वो कहते हैं चलो किसी का तो पेट भरा ना, ये तो चला गया दुनिया से। उनका कोई भी कॉन्सेप्ट हो,